ایک بہت مختصر اور گہری بات۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ سچی محبت کر لے تو کسی اور مرد کے لیے اسے نہیں چھوڑتا۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لے۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہاری دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگی وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کو اس کی حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزور یا چیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے، تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی سائل تمہاری دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہاری دروازے پر بیچتا ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پلانا اور دین کی خدمت ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں۔ انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو بری لوگ اسے اپنا دوست بنا کر بری کام سکھا دیں گے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا
واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کسی بھی قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ انہیں پہچان کے آگے چل دے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہے، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنی موڈ کے مطابق تبدیل کرتا ہے۔ خود سے خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزوں کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنی بندے کی معصومیت یہ ادا بہت پسند ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کی بات سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی اور کو نہ دے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے جن میں ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، یہ علامت تب ظاہر ہوگی جب کوئی آپ کو حد سے زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کام میں ہو یا فری بیٹھے ہو تو اس شخص کی یادیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس شخص کا تذکرہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔